یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ہادا، یہ کون ہے؟ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ما ہادا، یہ کیا ہے؟ تو یہاں لایا گیا من، تو لہٰذا ذہن میں یہ بات کھڑی ہو گئی کہ ما اور من کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو اگر ہم غور کریں گے ما ہاذا اور من ہاذا میں، تو وہاں جو سوالات تھے اس سے پہلے، وہاں آپ دیکھیں گے وہاں ایسی چیزیں ہیں جو غیر عاقل ہیں، اور یہاں جو سوالات کیے گئے ہیں آگے سبق میں، تو ایسی چیزیں ہیں جو عاقل ہیں۔ تو اس سے ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی جواب اسی طرز پر آئے گا جس طرز پر اس سے پہلے جواب آیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے سامنے ہاذا ہے اور ہاذا اسم اشارہ قریب، یعنی قریب میں جو چیز ہو، چاہے وہ عاقل ہو چاہے وہ غیر عاقل ہو، لیکن مذکر اور مفرد اس کے لیے ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں۔ اب سبق دیکھیے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہاں بھی اب وہی طرز انہوں نے استعمال کیا جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، یعنی یس نو کوسچنز کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اہذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ لا، نہیں۔ ہذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آمنے سامنے دونوں جملے ہیں، ایک جملے میں ما استعمال کیا گیا، دوسرے جملے میں من استعمال کیا گیا۔ تو ما غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہذا کلب، یہ ایک کتا ہے۔ اہذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا، نہیں۔ ہذا قط، یہ ایک بلہ ہے۔ ہذا حمار، یہ ایک گدھا ہے۔ اہذا حمار، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ لا، نہیں۔ ہذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے۔ وما ہذا، اور یہ کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے انہوں نے اس کے ساتھ واو جوڑ دیا شروع میں، یعنی اگر ہمیں ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پوچھنا ہو تو ہم ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں واو کے بغیر، لیکن سابقہ جملے سے ملانے کے لیے ہم واو استعمال کر سکتے ہیں۔ وما ہذا، اور یہ کیا ہے؟ ہذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا دیکن، یہ ایک مرغا ہے۔ من ہذا، اب پھر سے واپس آ گئے، من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا مدرس، یہ ایک استاذ ہے۔ اہذا قمیص، کیا یہ ایک کرتا ہے؟ لا، نہیں۔ ہذا مندیل، یہ ایک رومال ہے۔ تو یہ جو پورا سبق تھا، یہ سبق ہے دراصل من سمجھانے کے لیے کہ من غیر عاقل کے لیے آتا ہے، لیکن جو من آتا ہے، من واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، لیکن چونکہ آگے جو اسم اشارہ ہے وہ اسم اشارہ مفرد ہے، اس لیے یہاں من بھی مفرد کے لیے خاص ہو گیا، اور من کے ساتھ آگے اگر جمع کا لفظ آ جائے تو اس وقت من جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ من واحد کے لیے ہے یا جمع کے لیے ہے۔ تو یہ یاد رکھیں گے کہ من دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ لوگ کون ہیں اگر ہم کہیں تو اس کے لیے بھی من آئے گا، اور یہ کون ہے اس کے لیے بھی من آئے گا۔ اسی طریقے سے ما یہ غیر عاقل کے لیے آئے گا اور من عاقل کے لیے آئے گا۔
باقی جواب کا طرز اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے اس سے پہلے تھا۔ وہ بات انہوں نے یہ سمجھائی ہے کہ یہ جو پیش آخر میں ہلکا سا مڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ دراصل دو پیش ہے۔ تو آپ واپس جائیے اوپر اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر دو پیش ہوں گے، فی الحال انہوں نے دو پیش الگ الگ رکھے ہیں، لیکن آگے اب کیا ہوگا، آگے یہ استعمال کریں گے دو پیش کو ایک ساتھ اس طریقے سے کہ دوسرا والا پیش آخر میں ہلکا سا مڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ اگلے سبق ذالکہ میں دیکھیں گے تو وہاں ذالکہ نجمن لکھا ہوا ہے، تو نجمن کا جو میم ہے اس میم کے آخر میں دیکھیں گے آپ پیش ہے اور یہ پیش آخر میں مڑا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلے ہی بتایا تاکہ آگے چلنے میں آسانی ہو کہ یہ دراصل دو پیش کی علامت ہے کہ اس طریقے سے دو پیش ہوگا، اور جہاں ایک ہی پیش ہوگا وہاں واضح طور پر ایک پیش ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں آسانی ہو پہلے یہ دو پیش الگ الگ رکھتے تھے، جیسے ھذا قمیصن دو پیش الگ الگ دکھائے ہوئے ہیں، لیکن پھر جب جو لکھنے کا اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیش لکھ کر کے ہلکا سا اس کو موڑتے ہیں نیچے تو وہ بنتا ہے دو پیش۔ اسی ترتیب پر جو ہے کل آپ اقرا وکتب جو یہ پوری تمرین ہے اس تمرین کو زبر زیر کے ساتھ انشاءاللہ یعنی اعراب کے ساتھ اس کو سنائیں گے۔